حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دجال کے درمیان کیا راز چھپے ہیں؟ کیا قیامت کے دن وہ راز کھلیں گے؟ اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دجال کو کہاں قید کر کے رکھا ہے؟ ویڈیو میں پوری تفصیل موجود ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل سنے گا۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں 3 ایسے راز ہیں جن سے زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ جو دوست حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو وہ اس ویڈیو کو ضرور سنے گا، اور جو کسی بالی ووڈ ہیرو سے محبت رکھتا ہو برائے مہربانی وہ اس ویڈیو سے دور ہی رہے۔ ایک دن روشن دن تھا جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک طویل سفر پر تھے۔ وہ ایک نیک اور دیندار بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ زمین کے مختلف حصوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک دن وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ خوف اور دہشت میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، اے عادل بادشاہ، ہمارے اس علاقے میں کچھ ظالم قومیں رہتی ہے جنہیں یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام ہمارے لیے ان سے کوئی رکاوٹ بنا سکتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے غور سے ان کی بات سنی اور پھر جواب دیا، اللہ نے جو طاقت مجھے دی ہے میں اس سے تمہاری مدد کروں گا، تم بھی میرا ساتھ دو تاکہ ہم ایک مضبوط دیوار بنا سکیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک زبردست دیوار بنائی۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا، یہ دیوار انہیں روک دی گئی، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ پھر دنیا میں فساد مچائیں گے۔ یہ وہی یاجوج ماجوج ہے جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب وہ دوبارہ نکلیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جانتے تھے، لیکن عام لوگ کو اس کا صحیح علم نہیں تھا۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دجال کے درمیان کیا راز چھپا ہے۔ کئی علماء کے رائے ہے کہ دجال بھی فتنہ و فساد کا سبب بنے گا اور یاجوج ماجوج بھی، دونوں کا خروج قیامت کے قریب ہوگا اور دونوں دنیا کو آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکمت عطا کی تھی کہ انہوں نے زمین کے مختلف فتنوں کو قابو میں رکھا اور وہ نہ صرف یاجوج و ماجوج کو روکنے میں کامیاب ہوئے بلکہ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کے سلطنت میں عدل و انصاف قائم تھا۔ دوسری طرف دجال ایک جھوٹا نبی اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معجزات کا دھوکہ دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دجال کو قید کیا تھا؟ بعض روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی فتوحات کے دوران ایک ایسی جگہ کا بھی دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے ایک خوفناک مخلوق کو زنجیروں میں جکڑ ہوا پایا۔ یہ ایک پر اسرار شخصیت تھی جو انسانوں سے مختلف تھی اور وہ کہہ رہا تھا، مجھے آزاد کرو، میرا وقت قریب ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس قید میں
رہنے دیا اور فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا تم آزاد ہو جاؤ گے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ شخص دجال تھی، یہ شخص دجال تھا جو کسی ویران جزیرے میں قید ہے، اور جب قیامت قریب وقت آئے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو دجال نکلے گا اور وہ اپنے جادو اور چالاکی سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر یاجوج و ماجوج کے دیواریں بھی ٹوٹ جائے گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ دونوں فتنے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں قابو میں تھے، لیکن قیامت کے قریب ان کا خروج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پھر اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں حقیقی امن و سکون آئے گا اور اسلام کا نور ہر جگہ پھیل جائے گا۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دجال کے درمیان چھپا ہوا راز یہی ہے کہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے دنیا کے فتنوں کو قابو میں رکھا اور یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کرنا اور ممکنہ طور پر دجال کو قید کرنا اور ان کے کارنامے تھے۔ لیکن جب قیامت کے قریب اللہ حکم ہوگا تو یہ سب فتنے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ دوستو، کہانیاں اور بیان اسلامک ہر کوئی بات ہم سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوستو، میری یہی گزارش ہے کہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ فتنوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان کو مضبوط رکھیں اور آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دوستو، معذرت چاہتا ہوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ فتنوں کے خلاف کھڑا ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہے کہ ہم ایمان کو مضبوط رکھیں اور آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دوستو، یہ تھے وہ 3 راز جن سے انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر وہ ان فتنے فسادوں سے دور رہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر عمل کرے اور اللہ نے جو بخشا ہے اس پر عمل کرے۔ انشاءاللہ اس کی زندگی آسان اور مشکلاتوں سے اس کا چارہ نہیں رہے گا، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔